اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کروانا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیے کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ سم ٹائمز میں بھی آپ کو کوئی بندہ اینیمی نظر آئے اور وہ بڑا اسٹانچ اوپوننٹ ہو اسلام کا، لیکن یو نیور نو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے حق میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ بات ہمارے لیے اتنی انکریجنگ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار یہ ہوپ لیس کیس، یہ تو اینیمیز ہیں اسلام کے، یہ تو کلیئر کٹ اوپوننٹ ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے 1 سال بعد 2 سال بعد ہو نوز کہ وہ آپ سے اچھے بہتر مسلمان بن جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بڑی انکریجنگ بات پتہ لگتی ہے. تو بہرحال حضرت حذیفہ واپس آئے تو انہوں نے ایک سین بیان کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے کتنا موٹیویشنل ہے کہ دیکھیں ہم اتنی سہولتوں کے باوجود، میں اپنا تزکیہ یہ کرتا ہوں، میں جب یہ رات پڑھ رہا تھا تو لٹرلی میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا، میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سبحان اللہ اتنی سہولتیں ہیں، اے سی میں ہم سوتے ہیں، اچھے بستر پہ ہم سوتے ہیں، ونٹر ہو ہم رضائی لے کر سوتے ہیں، ہم انورٹر آن کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی. سبحان اللہ. اب دیکھیں نبی وسلم ہنگر میں ہے، ایکسٹریم ہنگر میں، ایکسٹریم ونٹر ہے، ایکسٹریم کولڈ ہے. ایسی حالت میں تو ڈی موٹیویشن ہونی چاہیے، ایسی حالت میں تو بندے پہ سستی طاری ہونی چاہیے. لیکن جب حضرت حذیفہ واپس آئے کیا دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، تہجد میں بھی نفل پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز سے طاقت لیتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ ایک آیت میں کہتے ہیں نا کہ بے شک نماز اور صبر میں طاقت پکڑو. وَاسْتَعِینُوا، طاقت پکڑو، یعنی اٹ از اے اسٹرینتھ، اٹس اے سائن آف اسٹرینتھ بیسیکلی، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ ایک میں کہتے ہیں نا سورہ البقرہ میں کہ طاقت پکڑو، مدد پکڑو نماز میں اور صبر میں. یہ بے شک بھاری ہے، لیکن کن پر نہیں ہے؟ خاشعین پہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاری ہے، نماز بے شک بھاری ہے، صبر بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پہ نہیں ہے خشیت والوں پہ. خشیت والے کون ہیں؟ جن کو یقین ہے، ٹھیک ہے. یقین بہت ضروری ہے ان چیزوں پہ، یقین ہے جن کو، ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس میں راحت تلاش کرتے ہیں. تو میں نے اپنا رات تذکیہ کیا کہ دیکھیں ہم سستی کرتے ہیں فرض نمازوں میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرتے ہیں. ہمارا موڈ آف ہے، ہم فرض نماز چھوڑ دیتے. ہماری پیرنٹ سے تھوڑی انبن ہوگی، ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. وائف سے انبن ہوگی، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم موڈ کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور کیا سفر کراتے ہیں؟ اپنی عبادات سفر کراتے ہیں. تھوڑا سا بزنس اپ ڈاؤن ہوا، فرض نماز چھوڑ دیتے. تو دیکھیں اللہ کے نبی تو ایکسٹریم ہنگر کی حالت میں فرض کیا، نفل نماز تہجد نہیں چھوڑے. بہرحال حضرت حذیفہ نے جب یہ سین دیکھا، اللہ کے نبی سخت سردی میں کھڑے ہوئے اور موٹا بلینکٹ لیا ہوا اللہ کے نبی نے یہاں سے لے کے نیچے تک. اب دیکھیں وہ کیا سائٹ ہوگی کہ موٹا بلینکٹ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں قریب آ کر بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف دیکھا، نوٹ کیا ڈیورنگ دا صلاح. آپ کو ڈیورنگ دا صلاح کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں، موبائل جیسے بج رہا ہے تو آف کر سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے صلاح میں موومنٹ سے، ٹھیک ہے. تو جب نبی نے ڈیورنگ دا صلاح دیکھا کہ حذیفہ آ گئے ہیں، میرے صحابی آ گئے، اللہ کے نبی نے کمبل اتارا حذیفہ پر رکھ دیا. یعنی سو کیئرنگ. ہمارے نبی کتنے کیئرنگ تھے، یعنی حالانکہ نماز کی حالت میں تھے لیکن جب اپنے صحابی کو تھر تھراتے دیکھا، حضرت حذیفہ کانپ رہے تھے سردی کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کنسرن تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے حذیفہ کو کمبل دے دیا. تو بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہی فنشڈ ہز صلاح تو حذیفہ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ پلان کامیاب گیا ہے اور ابو سفیان جو ہے وہ اپنے فوج کو واپس لے جا رہے ہیں. اینڈ thus this battle was over. تو دیکھیے کہ حضرت حذیفہ سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. وہ کام کیا ہے کہ حضرت حذیفہ became the news bearer جو آ کر مسلمانوں کو راحت دے. یعنی things were getting tough. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر، ظاہر ہے لیڈر کا کام ہے اپنی ٹیم کو ریلیف دینا. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ شاباش جا کر دیکھ کر آؤ کہ what's going on. اور وہ صحابی واپس خوشخبری لے کر آتا ہے. تو 10 بیٹل آف احزاب which was very 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 tough battle and it's actually traumatic experience مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ ہنگر، وہ چیز مسلمانوں کو بڑا یاد آتی تھی. لیکن اینی وے ابو جہل نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی کام جا رہے ہیں. بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کس مینٹالٹی کا. اس نے کہا مجھے پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، تم ضرور محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان کے پاس بیعت کرنے جا رہے ہو، مسلمان ہونے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں جانے دیں، آپ ہم سے کوئی مطلب شرط آپ کی کیا ہے، اگر آپ ہمیں جانے دیں گے تو کیا شرط ہے. تو پھر اس نے جو ہے قسم لی ان سے
کہ شرط یہ ہے کہ تم اگر جاؤ گے تو یو ہیو ٹو پلیج اوتھ ٹو اس کہ تم ہمارے خلاف کبھی نہیں لڑو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے ان چیزوں میں. تو پھر انہوں نے پھر یہ قسم کھائی ان کے والد نے, اور انہوں نے یہ پلیج دی اس کو, ابو جہل کو. بہرحال جب یہ لوگ پہنچے مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر انہوں نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ, کیونکہ بدر کا اعلان ہو چکا تھا جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو بدر کا اعلان ہو چکا تھا, بیٹل آف بدر کا. تو اب ظاہر ہے ان کا بھی شوق تھا کہ ہمیں بھی لڑنا ہے, شریک ہونا ہے اس جنگ میں. لیکن پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ ہوا, ابو جہل نے ہم سے یہ پلیج آف الیجینس لے لی کہ تم جو ہے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے, تو اب آپ کیا حکم ہے آپ کا. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو وعدہ نبھانا چاہیے جو آپ نے وعدہ کیا, یعنی جو آپ نے ایلیجینس انہیں دی تھی وہ ایلیجینس پہ آپ پورا اتریے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, ہمارے پاس اور بڑے لوگ. اس سے بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ہے واضح ہوتا ہے, تھوڑا سا فقہی پوائنٹ واضح ہوتا ہے کہ کچھ ہوتی ہیں ریلیجس ایلیجینس, کچھ ہوتی ہیں پولیٹیکل ایلیجینس. اسکالرز یہ کہتے ہیں کچھ لوگ اگر ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کے کچھ پولیٹیکل ایسے رولز ہیں جو ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لڑو گے یا مسلمانوں کے خلاف جاؤ گے, لیکن یہ ان کی کنٹری کے کچھ لاز ہیں, کنٹری کے کچھ رولز ہیں, تو ایز مسلمز آپ کو ان رولز کو فالو کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے, یعنی کہ نبی نے انہیں بتایا کہ اگر تم نے دیکھو ایلیجینس کی تھی اور کوئی پیکٹ کر لیا تھا, ایون دو دشمن ہیں ہمارے, ابو جہل از کلیئر اینیمی, لیکن مسلمان جو ہے وہ وعدہ نبھاتا ہے. اسی لیے کچھ کنٹری کے دیکھیں رولز ہوتے ہیں, وہ رولز ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے, آپ یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ یار یہ کون سا شرعی رولز ہے, یہ کون سا دینی رولز ہے, تو خیر ہے ان کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں, مسلمان جب کہیں جاتا ہے تو وہ ان رولز کو فالو کرتا ہے, ایز لانگ ایز وہ رولز شریعہ کے کنٹریری نہیں ہے, شریعہ کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اگینسٹ نہیں ہے. یعنی یہ والے رول نہیں ہے کہ وین یو آر ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو, یہ رول نہیں ہے کہ اگر رومنز بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں تو میں بھی پی لوں, یہ مطلب نہیں ہے اس رول کا obviously, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے بارے میں پہلا واقعہ پتہ لگتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمیں دوسرا واقعہ پتہ لگتا ہے غزوہ احد کا, جو کہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے, اور ایکچولی یہ وہ مومنٹ ہے جب انہیں یہ ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے اس واقعے کے بعد, اور ان کی خصوصیات اور واضح ہوتی ہیں. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ کافی بوڑھے ہو چکے اور 80+ تھے غزوہ احد کے موقع پہ, اور حضرت حذیفہ واز اے ینگ مین انرجیٹک. تو حضرت حذیفہ تو چلے گئے غزوہ احد پہ. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غزوہ بدر پہ نبی نے منع کر دیا تھا اور ان کی ایلیجینس تھی ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا ایک وہ وعدہ کہہ لیں وہ تھا, تو غزوہ احد پہ کیسے چلے گئے, یہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. یہاں پہ اسکالرز نے جواب یہ دیا ہے کہ ایکچولی بیٹل آف بدر اوفینسو تھی اور بیٹل آف احد ڈیفینسو تھی, تو فرام اے اسکالرلی پرسپیکٹو. تو شاید اس لیے وہاں پر یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈیفینسو وار تھی. قریش نے اٹیک کرنا تھا نا, قریش نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے اٹیک کرنا ہے, تو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب یہ ایلیجینس جو ہے لاگو نہیں ہے, اس لیے. تو خیر حذیفہ رضی اللہ عنہ ہو گئے, اور ان کے جو والد تھے ظاہر ہے بوڑھے تھے, اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھے وہ بھی بوڑھے تھے کافی زیادہ, تو وہ سٹے تو کر گئے پیچھے, اور نبی نے اجازت بھی دی تھی بوڑھے بچے وومین وہ پیچھے رہیں گے. لیکن جب یہ سب چلے گئے تو جو یمان تھے انہوں نے بڑا ندامت کا اظہار کیا, انہوں نے بڑا گلٹ شو کیا, انہوں نے کہا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ بیہائنڈ, یعنی ہر کوئی چلا گیا. اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی سے یہاں تک کہا کہ دیکھو مرنا تو ہے, موت تو آئے گی, اور اب تو قبر میں ہمارے پیر ہے, سیدھی سی بات ہے, پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے زندہ رہنا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے آنریبل طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں جا کر شامل ہو, اور اگر شہادت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ شہادت دے گا, اور ہمیں کیا چاہیے. تو یہ کہہ کے وہ نکل گئے, اور پھر ان کے ساتھ تقدیر دیکھیں, دس از ہاؤ ڈیتھ کیچز یو. یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی تقدیر حاوی ہوتی ہے, غالب ہوتی ہے. ہمارے کچھ اور پلانز ہوتے ہیں لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر حاوی ہوتی ہے, اور ہم پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ول کیا ہوا تھا کہ وہ شہید ہوں گے اور وہ مارٹر ہوں گے, تو وہ باہر آئے. اور جب وہ غزوہ احد پہنچے تو اس وقت جو ہے ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے بھگدڑ کی وجہ یہ تھی کہ خالد ابن ولید نے پیچھے سے اٹیک کر دیا, اور اس وقت بہت مٹی دھول اڑ رہی تھی, تو صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور ایسی مسٹیک ہوئی کہ یمان جو ہے وہ سامنے سے آ رہے تھے, تو صحابہ ایکچولی تھاٹ کہ خالد بن ولید کا بندہ, کیونکہ بہت زیادہ مٹی تھی, بھگدڑ تھی, شور تھا, تو دے ایکچولی اٹیکڈ یمان. اور یمان جو ہے وہ کہتے رہے کہ نہیں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں,
اور حذیفہ نے ٹریک کر لیا تھا، تو حذیفہ دور سے ہی واز شاؤٹنگ ہز لنگز آؤٹ کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، ان پہ نہ اٹیک کرو. لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے بھگدڑ تھی، تو صحابہ کو سنائی نہیں دیا، اور حضرت یمان اس طرح سے وہاں پہ شہید ہو گئے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا اون گول، فٹ بالرز اکثر اون گول کر دیتے، اسی طرح جو ہے مسلمانوں نے حضرت یمان جو ہے اس کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے. اور یہ ایک بڑی ٹرامیٹک سائٹ، آپ سوچیں اللہ معاف کرے ہمارے والد ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں کوئی مار دے، کتنا ٹرامیٹک سی ایک نوجوان کے لیے. تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں صحابہ نے ایسا ایسا ٹراما دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال حضرت حذیفہ کی آنکھوں کے سامنے انہیں مار دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بیٹل اوور ہوئی تو بہت افسوس کا اظہار کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات شروع کی تو آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ظرف دیکھیے، انہوں نے ایگزیکٹ وہ آیت کوٹ کی سورہ یوسف کی جو حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ آج کے دن ان پر کوئی وہ نہیں ہے بلیم اور میں انہیں معاف کر. ایگزیکٹ وہ آیا کوٹ کی، یعنی وہ نالجبل بھی تھے، اس سے ثابت ہوا انہیں سورہ یوسف بھی پتا تھی. تو اللہ کے نبی سے بہت خوش ہوئے اس بات پہ، یعنی اتنا جگرا ہے اس کا. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آگے میرے والد ہیں، تو ان سے مسٹیک ہو گئی، تو آج ان پہ کوئی بلیم نہیں ہے، میں ان کو معاف کر. اور انہوں نے اللہ کی قدر کو قبول کر لیا. اور یہاں تک کہا کہ دیکھیے میرے والد کی نیت کیا تھی، شہادت، تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دے دی. ہی گاٹ وٹ ہی کیم فار، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی تھی، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑا رول بتاتا ہوں جو مجھے ایک اسکالر نے سمجھایا تھا. تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے نا، ایکچولی اٹس گڈ فار یو، ایکچولی یہ ہیلنگ ہے تقدیر. اس کو لوگ تھوڑا اپوزٹ لیتے ہیں، تھوڑا نیگیٹو لیتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو تقدیر تھی تو میرا اس میں کیا قصور ہے، تھوڑا سا نیگیٹو لے لیتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ حدید میں آئی تھنک آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آتی تم پر الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں درج کی، لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پہ جو تمہارے ساتھ ہو گئی. اب دیکھیں یہ تھیراپی ہے. یہ تھیراپی کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مسلمان جو ہے نا ٹراما سے بچ جاتا ہے، یہ بات کر کے، یہ تو لکھا ہوا تھا، بہت خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اور، لیکن کون یہ کوٹ کر سکتا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں اس طرح تو ایک مرڈرر، ایک کلر، جیسے مثال کے طور پہ آج نیتن یاہو جو ہے، جو پتہ نہیں کتنے بچوں کا قاتل ہے، کتنے لوگوں کا قاتل ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر، ہی کین گیٹ اوے ود دس. وہ کہہ سکتا ہے یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، میں نے مارنا ہے بچوں کو، تو میرا اس میں کیا قصور ہے، ٹھیک ہے. ہی کین گیٹ اوے ود دس. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں جی میرے ساتھ کسی نے گھپلا کر لیا، میرے 1 کروڑ روپے لے کے چلا گیا، آگے سے وہ کہا یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا، میں نے تو نہیں کیا، یہ تو لکھا ہوا تھا تمہارے 1 کروڑ روپے جانے ہیں، تو بس میں تو صرف ایک کریکٹر ہوں. ایسا بندہ تقدیر پہ نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ہے. یہ ایک فرق ہے. تقدیر پہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ تقدیر کی بات کر سکتا ہے، اس پہ باقاعدہ یہ ہمارے عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے، جو ریپینٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے راحت ہے، دوسرے کے لیے راحت نہیں ہے. دوسرے کی پکڑ ہوگی، کیا تم نے ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے لیکن کیا تم نے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی برزخ میں، بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کو کہا کہ میری خواہش ہے موسیٰ علیہ السلام سے مجھے ملوا دے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ملوایا تو انہوں نے کنفرنٹ کی حضرت آدم کو. حضرت موسیٰ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی اور بہت زیادہ ہیڈ اسٹرانگ تھے. تو انہوں نے حضرت آدم کو کنفرنٹ کر دیا کہ آر یو آدم فادر آف آل ہیومینٹی. تو حضرت آدم بھی باپ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بچہ بول رہا آگے سے. تو انہوں نے کہا کہ آر یو موسیٰ بنی اسرائیل. انہوں نے بھی آگے سے ذرا اس طرح سے جواب دیا. تو انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھل کیوں کھایا ٹری سے، آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے انہیں کنفرنٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال کسی کے مائنڈ میں بھی آ سکتا. حضرت موسیٰ نبی تھے، سٹل ان کے مائنڈ میں ایک سوال تھا، ٹھیک ہے، اور شاید غلط فہمی تھی. اچھا حضرت آدم مسکرائے. حضرت آدم نے کہا بالکل صحیح حدیث. حضرت آدم مسکرائے. حضرت آدم نے مسکرا کر انہیں کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے، یعنی تورات تم پر نازل ہوئی ہے، اللہ کے اسکرپچر تم پہ نازل ہوا ہے، تو اس میں تم پڑھتے نہیں ہو. انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے، نالج ہے اس کا. تو کیا پڑھتے ہو؟ اچھا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان نے چیز پڑھی ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے، تو اس کو ریمائنڈ کرانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ بھی ہے کسی سے بات کرنے کا. اور یہ اس میں پیرنٹنگ لیسن بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو کنفرنٹ کر لیتا ہے تو غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ اس کو ریمائنڈ کرا دیں ایک چیز. جب ہم غصے ہو جائیں گے کہ اس نے مجھے کنفرنٹ کر لیا، تو حضرت آدم دیکھیں انہوں نے کتنا انٹیلیجنٹ ڈیل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ تو ایک دم انہیں یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہاں دس واز مینٹ ٹو بی، آپ نے تو معافی مانگ لی تھی، یہ تو ہونا تھا. اب انہیں یاد آ گیا اچانک سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی. تو آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو جو راوی صحابی ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے مسکرائے، یعنی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ان کے ٹیتھ پری مولر ٹیتھ غالباً جو ہے واضح ہو گئے، یعنی وہ اتنا مسکرائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا آور فادر ون دا ڈیبیٹ، آور فادر ون دا ڈیبیٹ، آور فادر 3 بار کہا ہمارا باپ ڈیبیٹ جیت گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم نے انہیں یہ ریئلائز کروایا کہ دیکھو میں نے رائٹ دین معافی مانگ لی تھی. کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب دنیا میں آنا میری وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا. یہ تو ایکچولی کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. اوریجنل سن یہی ہے نا کہ ایڈم اور ایو نے مسٹیک کی اور اس مسٹیک کا سارا جو ہے خمیازہ وہ ہیومینٹی بھگت رہی ہے. تو گاڈ کو ریگریٹ ہوا نعوذ باللہ کہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ. تو گاڈ نے خود اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آگے سولی پہ چڑھایا اور اپنے آپ کو سیکریفائس کیا. یہ کرسچینٹی ہے ان اے نٹشل، اوریجنل سن. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا تو یہ کانسیپٹ کہیں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. دنیا از اے ٹیسٹ ناٹ اے پنشمنٹ. کرسچنس کے لیے ورلڈ از اے پنشمنٹ. اوکے، اسی لیے یہ جو پرابلم آف سفرنگ ہے یہ کرسچینٹی کا پرابلم ہے. پرابلم آف سفرنگ کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں. پرابلم آف سفرنگ یہ جو کہ آج کل کے نوجوانوں کا بڑا پرابلم ہے اور وہ بہت زیادہ اس میں سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if there is a God and he is very merciful, why do people die of cancer? Why is there so much suffering in the world? Why is there distribution of rich and poor? Why some countries are poor? Why some countries are rich? Why some people are evil? Why Allah does not stop this? Why so many children are dying in Gaza, so on and so forth. یہ پرابلم ٹیکنیکلی مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہ کرسچینٹی کا پرابلم تھا جو کہ 16th سینچری میں عروج پر آ گیا. ٹھیک ہے، اس دور کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے یہ سوال ریز کیا کہ اگر گاڈ آل پاورفل ہے اور آل مرسیفل ہے جو کہ کرسچینٹی کے بلیفز ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو گاڈ زیادتی کو نہیں روک سکتا وہ آل مرسیفل کیسے ہے؟ اور جو گاڈ آل پاورفل ہے اور وہ زیادتی کو نہیں روک سکتا تو وہ آل پاورفل کیسے ہے؟ اب کرسچن پریسٹ پھنس گئے. ان کے پھنسنے کی وجہ ہے کیونکہ ان کے ہاں گاڈ از آل لونگ. سمجھ رہے؟ ان کے ہاں گاڈ از آل اباؤٹ لو لو لو. آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں جو اللہ کے 99 ایٹریبیوٹس ہیں، کیا ان میں القہار نہیں ہے؟ کیا ان میں الجبار نہیں ہے؟ کیا ان میں ریٹریبیوشن لینے والا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جسٹس کرنے والا نہیں ہے؟ تو یس ہم کہتے ہیں کہ سب سے غالب جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو رحمان و رحیم ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک انسان اگر وہ آل لونگ ہے نا تو وہ ایک بے وقوف انسان ہے. یہ اس کی ویکنس ہے آل لونگ. کیا خیال ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ اگر ایک انسان آل لونگ ہے، اسے غصہ بھی نہیں آتا، اس کی کوئی غیرت بھی نہیں ہے، اس کے کوئی حقوق ضمن کر جائے اسے غیرت نہیں آتی، اس کے فیملی والوں کو کوئی کچھ کہہ جائے اس کو غیرت نہیں آتی، اس کی ماں کو کوئی گالی دے جائے اس کو غیرت نہیں آتی، تو ہی از اے فول. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گاڈ فول ہے؟ گاڈ کے لاز بریک ہوں گے، گاڈ کے ساتھ شرک کیا جائے گا، گاڈ کا کہنا نہیں مانا جائے گا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گاڈ از آل دس لوی ڈوی سسی ٹائپ آف کیریکٹر؟ کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے، اور بس ہی لوز ایوری ون اینڈ ہی ول فورگیو ایوری ون اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ کرسچینٹی کی جو کانسیپٹ ہے وہ فلاڈ ہے. دیٹس وائی ان کے پاس آنسر نہیں تھا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اف گاڈ از آل لونگ تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، ہمارا جو کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ از آلسو الحکیم، آل وائز. اور اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، فری چوائس دی ہے انسانیت کو. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. کرسچینٹی اس لیے پھنستی ہے. کرسچنز کیوں پھنستے ہیں اس بات پہ، پرابلم آف سفرنگ پہ؟ کوئی بتائے گا؟ سوچیں کیوں پھنس جاتے ہیں. جب ان کے فلاسفرز نے سوال کیا پریسٹ سے کہ بتاؤ سفرنگ کیوں ہے، تو وہ کیوں پھنس گئے؟ کیونکہ وہ آلریڈی لوگوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ جیزس کرائسٹ سولی پہ آ کے چڑھ گئے تو سب ختم ہے. سمجھ رہے؟ سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اوریجنل سن ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب کوئی سفرنگ نہیں ہوگی، سب لو کریں گے. دس از دا تھنگ. اوریجنل سن کے بعد تو یہ پھنستے ہیں وہ
کہ آپ نے تو عیسیٰ السلام کو مارا ہی اس لیے اللہ کے روپ میں کہ اب سب ختم ہے، تو پھر سب کنٹینیو کیوں ہو رہا ہے؟ رائٹ، کرائمز کیوں ہوتے ہیں، کرمنلز کیوں ہیں، سفرنگ کیوں ہوتی ہے، سٹل ایسے لوگ کیوں موجود ہیں؟ تو وہ بہت برا پھنستے ہیں۔ ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف لائف سے، لاس آف فروٹ سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن بشارت دے دو صابرین۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی آراز کرے گا میری انسٹرکشن سے he or she will have a depressed life، سورہ طٰہٰ کی آیت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا کہ ہم انہیں کھلی چھوٹ دیتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں، اور ہم جو ہے ان کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قوموں کا اتار اور چڑھاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے پرسپیکٹیوز ہیں، اگر آپ سوچنے پہ آئیں۔ اگر برائی نہیں ہوگی اچھائی کا کیسے پتہ لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر سفرنگ نہیں ہوگی تو جوائے کا کیسے پتہ لگے گا۔ تو بہت سی ریزنز دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ از آل وائز، تو اس لیے ہمارا تو یہ پرابلم ہے ہی نہیں، پرابلم آف سفرنگ۔ ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی ہوئی ہے انسانیت کو، اور ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ انوالو نہیں ہوتے۔ پرانی کتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، کہاں لکھا ہے اللہ انوالو نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا اتنی سفرنگ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ کرتا؟ تو پرانی قوموں کی تو کی ہے اللہ نے، پرانی قوموں کو تو رائٹ دیر رائٹ دین اللہ نے تباہ کیا ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ ایک طرف ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فری ول دے، دوسری طرف ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب پکڑ کیوں نہیں رہا۔ دیکھیں اگر یہ پکڑنے والا رول آ گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اگر اللہ تمہیں تمہاری مسٹیکس پہ پکڑنے پہ آ جائے ایک انسان زندہ نہ بچے۔ قرآن کی آیت ہے۔ کیسے؟ میں کسی کی بیک بائٹنگ کرنے لگا ہوں، سوچیں اللہ مجھے گونگا کر دے، رائٹ دیر رائٹ دین۔ میں بد نظری کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ برا دیکھنے لگا ہوں، سوچیں اللہ مجھے اندھا کر دے، رائٹ دیر رائٹ دین۔ میں چوری کرنے لگا ہوں، سوچیں اللہ میرے ہاتھ کو فالج کر دے، پیرالائز کر دے۔ میں کہیں بری جگہ جانے لگا ہوں، سوچیں اللہ میری ٹانگیں پیرالائز کر دے۔ تو ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رائٹ دیر رائٹ دین پکڑ لے، رائٹ دیر رائٹ دین پیرالسس کر دے، رائٹ دیر رائٹ دین کل کر دے۔ پھر ہم خود ہی سوال اٹھائیں گے، ہم کہیں گے او اللہ تو ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کہیں گے اس نے تو فری ول ہی نہیں دی، اس نے تو ایسے ہی قرآن میں کہا ہوا ہے میں فری ول دوں گا، اللہ نے تو اس کو بھی پکڑ لیا، اللہ نے تو اس کو پیرالائز کر دیا، اللہ نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا وی ول ٹیسٹ یو۔ تو یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا عقیدے کا، بتانا ضروری تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بات کہاں ڈائریکٹ کی؟ تقدیر کی طرف، کہ اٹ واز ریٹن، اٹ واز مینٹ ٹو بی۔ لیکن حضرت آدم کر سکتے تھے ڈائریکٹ، کیوں جی؟ کیونکہ انہوں نے ریپینٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ جو انسان ریپینٹ کر چکا ہے وہ تقدیر کی طرف ڈائریکٹ کر سکتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ہیل ہو جائے۔ یہ ہے تقدیر، اتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی بہت گناہ کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ نہ کرے، اور وہ ایسا گناہ تھا جو پبلکلی ایویڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں یہ بندہ ٹھگ ہے، گناہ گار ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر آپ کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں اور آپ ریپینٹ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کے دوست آپ کو ٹراما دیتے ہیں، اچھا تم تو یہ کرتے تھے، تم تو یہ کرتی تھی، تم نے تو اس وقت یہ کیا، تم نے تو اس وقت وہ کیا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بڑا ٹراما ہو تو آپ سمپلی ایک ٹھنڈی آب بھر کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اٹ واز آل مینٹ ٹو بی، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، الحمدللہ، دس از واٹ میٹرز، باقی میں نے معافی مانگ لی ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیلنگ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب آنکھ کھولی میرے دونوں پیرنٹس مسلمان تھے، ابو بکر اور ام رمان دونوں مسلمان تھے، اور مجھے ویوڈ کچھ میموریز یاد ہیں۔ جب میں 3 سال کی تھی تو میرے ابا نے ایک مسجد بنائی تھی اپنے گھر کے باہر، شروع پروفٹ ہوڈ کے شروع کی بات ہے۔ مسجد سے مراد پوری مسجد نہیں، مسجد سے مراد ہے ایک مصلی، اور وہ وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ رویا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے جب پیدا ہوئی تب ان کے دونوں ماں باپ کون تھے؟ تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کی عمر 18-19 سال تھی، تو پروفٹس نے تو مکہ میں 13 سال گزارے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں 10 سال رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ سارے ایونٹس کو بھی ہلا دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ان کی عمر 18-19 سال، تو حضرت عائشہ کی برتھ تو پروفٹ ہوڈ کے بعد ہوئی ہے، یعنی آپ ہر چیز ہلا رہے ہیں۔ کس لیے؟ فار واٹ؟ ٹو پلیز دا ویسٹرن ایجنڈا، ٹو پلیز دیئر ایتھکس، دیئر ایتھوس۔ بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، اگر آپ نے ڈیٹیل میں اس میں سننا ہے تو مغیرہ بھائی کا ایک پورا اس پہ پوڈ کاسٹ ہے، 3 یا 2 ایپیسوڈز کا، ایج آف عائشہ۔ آپ یوتھ کلب پہ جا کے لکھیں، یوتھ کلب کے مین چینل پہ ایج آف عائشہ ایکیڈیمک ڈسکورس، تو
تو مغیرہ بھائی نے اور باقی کچھ دو اسکالرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے بہت ڈیپتھ میں یہ پروو کیا کہ حضرت عائشہ کی ایج کتنی تھی، اور کاؤنٹر نیریٹو کو بھی انہوں نے پریزنٹ کیا ہے ریسپیکٹفلی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 18 سے 19 تھی ان کے کیا دلائل ہیں اور ان کے دلائل میں فالٹس ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن، میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے بچیاں سوال پوچھیں کہ نہیں، کیونکہ ہمارے بچے بچیاں ویسٹرن ایتھوس سے بہت انسپائرڈ ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 9 سال میں شادی کیسے ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامو فوب جو ہے وہ بڑا ایک ڈیروگیٹری اور ایسا ورڈ ہمارے نبی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا چائلڈ میرج کے حوالے سے. تو ہمارے بچوں کو ذرا آنسرز اس کے پتہ ہونے چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا اچھا آنسر اس پہ دیا ہوا ہے حضرت عائشہ کی ایج آف میرج کے حوالے سے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان شارٹ کہ یہ سوال جو ہے نا، یہ ماڈرن بھی 2001 آنورڈز، یہ جو ہوا تھا آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یہ اس کے بعد کے سوالات، کیونکہ اس کے بعد اسلامو فورس بہت ایکٹیو ہوئے، اس کے بعد اٹیک شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایون پرانے اورینٹلسٹ کی آپ تاریخ پڑھ لیں، پرانے اورینٹلسٹ ہوتے ہیں جو گورے اسلامی تاریخ پہ بات کرتے ہیں، کرسچنز ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، اسلامی تاریخ پریزنٹ، یہ انہوں نے اعتراضات نہیں اٹھائے. آپ سوچیں ابو جہل اور قریش کے چیفز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خلاف تھے کہ نہیں تھے؟ اگر یہ میرج غلط ہوتی، یہ ایج غلط ہوتی، تو سب سے پہلے کون اعتراض اٹھا؟ اوپوننٹس اٹھاتے نا، وہ تو ہر اعتراض اٹھا رہے تھے. ان کے لیے تو یہ بیسٹ اعتراض تھا کہ چائلڈ میرج کیوں ہوئی ہے. کیا خیال ہے آپ کو ایک بھی اعتراض ملتا ہے ابو جہل کا یا باقی؟ نبی وسلم کی اپنی بیٹیوں کی شادی بہت کم ایج میں ہوئی. نبی وسلم کی 2 بیٹیاں کس کے ساتھ بیاہ تھا؟ نہیں، اس سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، اور کتنی کم عمر میں نبی وسلم کی اپنی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے. تو آپ کس ایج کی؟ آپ 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، 1456 سال پہلے کی، جب بہت مختلف تھی چیزیں، جب فزیک بہت مختلف تھی، ڈائٹ بہت مختلف تھی، جغرافی بہت مختلف تھی، ایتھوس بہت مختلف تھے، ٹھیک، بہت سی چیزیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے ہمارے بچے کے دنیا کی تاریخ امریکہ سے شروع ہوئی، برطانیہ اور امریکہ سے دنیا شروع ہو رہی ہے، اور جو برطانیہ اور امریکہ ایتھوس دے رہا ہے وہی اصل میں ایتھوس ہے، باقی سب جاہل تھے، باقی سب ان پڑھ گوار تھے. یہ ہمارا مسئلہ، ٹھیک ہے. تو اینی وے اس پر میں اتنی بات کروں گا، آگے چلتے ہیں. اور ان شارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری سیرہ، چین آف ایونٹس اور سیکوینس آف ایونٹس کو آپ ہلا دیں گے. آپ پوری حدیث کو چیلنج کر دیں گے اگر آپ ایج آف عائشہ کو چیلنج. سو دس از دا موسٹ آئی کین سے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیں، ان کی لکس کے بارے میں اتنی زیادہ کلیئر بات نہیں ہوئی کیونکہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ایک فیمیل کمپینین ہے وہ، اور اتنا زیادہ کوئی نریٹر کسی فیمیل کمپینین کی لکس کے بارے میں بیان کرے. لیکن وی ڈو گیٹ دس کہ حضرت عائشہ صدیقہ واز اے ویری ایلیگنٹ اینڈ ویری ویل ورسڈ اینڈ ویری بیوٹیفل اینڈ شی واز ریلیٹیولی ٹالر دین ادر. ٹھیک ہے، ہم عائشہ کے بارے میں آتا ہے. اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت عمر الخطاب، ایک لمبی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں عمر الخطاب جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو ڈانٹتے ہیں. کس بات پہ؟ حضرت عمر ایک دن بڑے غصے میں آتے ہیں حضرت حفصہ کے گھر. حضرت حفصہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امہات المومنین میں سے. تو وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ناراض ہوتی ہو، یعنی جب ہسبینڈ وائف کی کچھ لڑائی ہوتی ہے، تو تم ان سے بات نہیں کرتی ساری رات. کتنا نیچر، وہ نبی وسلم کی وائفز ہیں اور بڑا ہیومن سائڈ ان کی نظر آ رہی ہے ان وائفز. تو تم ساری رات ان سے بات نہیں کرتی، از دیٹ ٹرو؟ تو حفصہ نے کہا یس اٹ از. تو حضرت عمر نے پھر بڑی ڈانٹ لگائی، وہ لمبی چوڑی ڈانٹ ہے، فادر تھے. اور اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے ایک جملہ کہا جس سے ہمیں بات پتہ لگتی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی. انہوں نے کہا ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ بائی یور کمپینین. کمپینین سے حضرت عائشہ، کیونکہ حضرت عائشہ حفصہ کی ٹیم. تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ اپنی کمپینین سے ڈیسیو نہ ہو، بیکاز شی ول گیٹ اوے ود ہر لکس. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسٹیکس اگنور کر دیں گے ان کی لکس. یہ ایک بات حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سمجھائی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ، اور حضرت عمر نے اوبیسلی پردے کی آیات سے پہلے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ، اس لیے وہ یہ بیان کیا. اور اسی طرح ان کی ہائٹ کے بارے میں بھی آتا. تو اینی وے الحمدللہ حضرت عائشہ صدیقہ، جیسے میں نے بتایا کہ دا موسٹ بینیفیشل پرسن، لیڈی اینڈ فیمیل کمپینین فار دا امہ. سب سے پہلے آپ سامنے رکھتا ہوں کہ اسکالرز نے اور صحابہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہا اور اہل بیت نے کیا کہا. کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیں، میں بہت کھل کے بات کروں گا کہ اہل تشیع کی طرف سے بہت سی باتیں آتی ہیں، اور
ان کے عقائد کے حوالے سے ہمیں بڑے اختلافات ہیں اور وہ باتیں بھی بہت زیادہ اپنے عقائد کے حوالے سے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ کرتی ہے ان کی طرف سے حضرت عائشہ کے اوپر باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا سٹیٹس اتنا کلیئر ہے، اتنا کلیئر ہے. قرآن میں سورہ نور کا پہلا پیسج حضرت عائشہ کی انوسینس کے بارے میں ہے، صحابہ کے، اہل بیت کے اوپینینز حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد ایسی باتیں، اس کے بعد ایسے ایسے الزامات لگانا. اینی وے ایکسٹریم سیکٹس ان میں جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سب سے پہلے صحابہ کے اوپینینز اور اسلاف کے اوپینینز، پائس پیڈیسیسر جو گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور اہل بیت کے اوپینین حضرت عائشہ کے بارے میں. اوکے، سب سے پہلے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترمذی، حاکم، مسند احمد، تینوں میں یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں whenever we the companions of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam encountered any difficulty in understanding a matter, especially fiqh related, inheritance related, we would ask Aisha and always found that she had the knowledge. ہم ہمیشہ عائشہ سے پوچھتے تھے اور ان کو ان کا نالج ہوتا ہے، اسپیشلی انہیریٹنس. حضرت عائشہ خود اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، حضرت عائشہ کو، او عائشہ، جبرائیل کنویز ہز سلام ٹو یو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حضرت جبرائیل تمہیں سلام کیا. اس کے بعد موونگ آن، تابعین، سیکنڈ جنریشن جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے، ان میں عطا ابن ابی رباح، a great scholar of مکہ، ان کا ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا was the most knowledgeable among people, not women, among people, the best in giving fatwa. فتویٰ، آپ کو پتا ہے فتویٰ دینے والے اسکالرز بہت کم ہیں. حضرت عائشہ از ون آف them. and possess the best opinion among people. یہ طبقات ابن سعد سے ہمیں ملتا ہے صحیح قول. اس کے بعد مسروق ہے غالباً ابن الاجدہ، اسٹوڈنٹ آف ابن مسعود ہے، سینئر تابعی. He said, I saw the senior companions of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asking her about the inheritance. یہ ترمذی کی. آپ نے عمار بن یاسر کا نام سنا ہوگا. حضرت عمار بہت مشہور صحابی ہیں. آپ کو پتہ نا حضرت عمار جنگ جمل میں کس سائڈ پہ تھے؟ حضرت علی کی سائڈ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر ایک سائڈ پہ تھے، حضرت علی کی سائڈ ایک سائڈ. جنگ جمل کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ لوگ اس کو بہت آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے بیان کرتے ہیں. اصل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت علی کی صلح ہو گئی تھی، نیگوسیشنز ہو گئی تھی، لیکن منافقین نے رات کو اٹیک کر دیا، خود سے مسکنسیپشنز پھیلا دی اور پھر بات جنگ تک چلی. اینی وے، تو عمار بن یاسر نے اس فوج میں جنگ جمل، حضرت علی کی سائڈ کی جو فوج تھی، اس میں ایک شخص کو حضرت عائشہ کے بارے میں بری بات کر، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو پتہ ہے لیڈ کر رہی تھی اس پورے اس کو جو دوسری سائڈ کی جنگ آرمی. تو اس شخص نے حضرت عائشہ کے بارے میں بہت برے الفاظ. اور عمار اس وقت کس پارٹی میں؟ حضرت علی یعنی اگینسٹ والی جو پارٹی ہے، اوپوننٹس، اس میں ہے. حضرت عمار کو اتنا غصہ چڑھا. حضرت عمار نے کہا، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہے اما عائشہ کے بارے میں یہ بات کر. شی از دا حبیبہ آف رسول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلوڈ ہے، وائف نہیں، بیلوڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلوڈ ہے. شی از دا وائف آف، شی واز دا وائف آف رسول اللہ ان دس دنیا اینڈ شی از دا وائف آف رسول اللہ ان جنہ اینڈ شی از آر مدر آف بلیورز. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک بیڈ آف. یہ عمار بن یاسر، اور یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو بہت کمال کا اما عائشہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھا، اس پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے، مستدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں، اور اس کی صحت کچھ اسکالرز کہتے ہیں ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، حسن ہے. اینی وے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث جو میں اب سنانے لگا آپ کو، جس کے بارے میں اسکالرز میں ڈفرینس اوپینین ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اکارڈنگ ٹو دس نریشن، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ، حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نریشن بتائی کہ a time will come، ایک وقت آئے گا جب عورتیں جو ہے وہ جنگی قافلوں کو لیڈ کریں گی، سم تھنگ لائک دس. تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی اور تھوڑا سا یعنی انہوں نے سارکاسٹکلی کہا کہ ایک ایسا بھی ٹائم آنے والا ہے واقعی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیویئر عائشہ، اٹ مے بی یو، یعنی اٹ کوڈ بی یو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کو کہا کہ اف یو انکاؤنٹر سم ون لائک دیٹ بی جینٹل ود ہر، اگر تم انکاؤنٹر کرو تو بی جینٹل. اچھا، اگر یہ حدیث چلے مان لے صحیح بھی نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی روایات اور بہت ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی فرما دیا کہ حضرت علی حق پر ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا. جیسے حضرت زبیر کو کہا تھا کہ ون ڈے یو ول فائٹ علی، علی ول بی رائٹ اینڈ یو ول بی رانگ. حضرت زبیر کو بھی بتا، ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ظاہر حضرت علی کی سائڈ جو ہے وہ وکٹوریس ہوئی، اس کا پلڑا بھاری ہوا،
جنگ جمل میں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ کیمل پر بیٹھی ہوئی تھی پردے میں. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے سب کو کہا کہ خبردار کسی نے ان کو کچھ کہا یا ہاتھ بھی لگایا، یہ ہماری مدر ہے. حضرت علی نے 40 گھوڑ سوار، بالکل طبقات وسعت میں بھی ہے، حدیث کی کتاب میں بھی غالباً ہے، میں ابھی ریفرنس دیکھ لیتا ہوں، لیکن اینی وے یہ صحیح واقعہ ہے. انہوں نے 40 گھوڑ سوار جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کہ واپس انہیں مدینہ اور گیس وٹ، وہ 40 گھوڑ سوار عورتیں ڈسگائزڈ مینس، اور یہ بھی آؤٹ آف رسپیکٹ تھا کہ مدر آف دا بلیورز کے ساتھ میلز نہ جائیں، فیمیلز جائیں. اور کون تھا ساتھ؟ حضرت حسن اور حسین. اپنے بیٹوں کو بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت سیفلی اسکارٹ کرنے کہ ان کو مدینہ میں بہت عزت کے ساتھ واپس کرو. سو واٹ اے جینٹل مین حضرت علی صلی اللہ عنہ واز. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور جی الزہری، امام الزہری جو ہے بہت لیڈنگ اسکالر آف حدیث ہیں، 124 ہجری میں، تبع تابعین کہہ لیں ان کی جنریشن میں بھی. تو یہ کہتے ہیں if the knowledge of all the wives of رسول اللہ was gathered together the knowledge of عائشہ would be great. تمام وائفز کا نالج، بلکہ ایک تو اسکالر کا یہ اوپینین ہے تمام لوگوں کا نالج گیدر کر لیا جائے تو حضرت عائشہ کا نالج زیادہ ہے، اور یہ بھی مستدرک اور ترمذی میں ہے. ابن حجر الاسقلانی کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا، یہ 9th سینچری ہجری کے ایک اسکالر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں شی از دا موسٹ نالجبل وومن آف دس امہ اینڈ دا موسٹ پرفیکٹ ان انٹلیکٹ اینڈ اوپینین. اور یہ ان کی کتاب ہے، اس سے اخذ ہے. صحابی ہیں غالباً، یہ مجھے نام صحیح سے ابھی یاد نہیں آ رہا. اینی وے ایک اور اسکالر ہے، وہ بیان کرتے ہیں she was the most knowledgeable of people, the most intelligent of them and the most eloquent in speech and the most beloved to رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے فضائل بیان کر یہ اسکالر. اس کے بعد ہمارے پاس امام الشافعی، ویری فیمس، ان کا ایک قول ملتا ہے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ کتاب ہے ابن کثیر کی، اس میں ایک قول ہے 1/4 of the rulings of the Sharia are narrated from عائشہ صدیقہ. 1/4 25% شریعت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ سے. اگر آپ ان کو ہی کینسل کر دو گے، ان کو ہی نکال دو گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، صحیح بخاری اور صحیح حدیث ہے، the superiority of عائشہ over other women is like the superiority of سرید over all other food. سرید کیا ہے؟ ایک ڈش ہے، میٹ بریڈ ڈش، جو روٹی کو شوربے میں مکس کر کے وہ ایک پوری ڈش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ ڈش تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کی سپیریورٹی باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ اس ڈش کی باقی ڈشز پر سپیریورٹی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کس کو برا کہہ رہے ہیں. واقعہ کا آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ کی لائف میں بہت پینفل واقعہ ہے. جب حضرت عائشہ پہ ایک الزام لگا، پروپیگنڈا ہوا اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اور اس میں ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. لیکن کچھ لوگ اس کو نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کیوں خاموش تھے، انہوں نے فوراً سے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا. کچھ لوگ اس طرف لے جاتے ہیں، فیمنسٹ اسپیشلی. بھائی یہ تو بہت پازیٹیو بات ہے. آپ سوچو آج کے دور میں، آج 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آج غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. یہاں نہیں، ویسٹ میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل ویسٹ میں ہوتے ہیں. پاکستان کو الزام دیا جاتا ہے لیکن ویسٹ میں سب سے زیادہ ہے. آپ سوچیں آج کسی وائف کے بارے میں صرف یہ بات پتہ لگے کہ انہوں نے کوئی ایڈلٹری کمٹ کیا تو وہ شوہر کیا کرے گا؟ زیادہ تر شوہر کیا کریں گے؟ بغیر کوئی سنے سمجھے ویسے ہی یا ڈیورس کر دیں گے یا بہت زیادہ اگریسو ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سائلنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حکمت دکھائی، اور حکمت کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ خود بیان کر دے. یہ بھی ون آف دا ریزنز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشانی کی حالت میں بھی تھے اس دوران. تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے کیا ایڈوائس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے یہ بھی شو ہوتا ہے کہ حضرت علی اور عائشہ کا ریلیشن اچھا تھا، اہل بیت کا ریلیشن اچھا تھا حضرت عائشہ سے. حضرت علی نے کہا او میسنجر آف اللہ، اللہ has not constrained you, there are many women besides her. یہ بات کی. پھر کہا but if you ask the maid بریرہ she will tell you the truth. سلوشن بتایا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کہ آپ میڈ سے پتہ کر لیجئے، آپ پریشان نہ رہیے، بات واضح ہو جائے گی. یعنی سلوشن کی طرف گائیڈ کی، کیونکہ وہ سب کی خیر چاہتے تھے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا بیٹل آف جمل، 40 نوبل وومن کو حضرت علی نے ڈسکائز کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ پہنچایا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو اسکارٹ کرو. ٹھیک ہے، اور یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں واقعہ درج ہے. اس کے بعد سیدنا حسن بن علی صلی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن کی میں نے سیرت بیان کی آپ کو ایک لیکچر میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اف یو ریمبر کہ حضرت علی، حضرت حسن کی یہ وصیت تھی مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے،
کہ مجھے میرے بابا کے ساتھ، یعنی گرینڈ فادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بابا کہتے تھے، مجھے میرے بابا کے ساتھ دفن کی. اور کیا کہا؟ اف شی گیوز پرمیشن. شی سے کون مراد؟ اب مجھے بتائیں، اہل بیت اگر نہ مانتے حضرت عائشہ کو تو وہ یہ کہتے اف شی گیوز پرمیشن. سبحان اللہ، واٹ نان سینس. کس طرح کی لڑائیاں ہم نے خود سے بنا لی، کس طرح کی باتیں ہم نے خود سے بنا لی. انہوں نے کہا اف شی گیوز پرمیشن دین بری، اف ناٹ پھر میں چاہوں گا کہ میں کسی ڈسپیوٹ میں امت کو نہ ڈالوں. اور حضرت عائشہ نے دے دی تھی، لیکن اس وقت بہت ہاٹ پولیٹیکل ایشو چل رہا تھا، اور یہ اوپینین آ گیا کہ نہیں اتنے جیے صحابہ بقی میں دفن ہے تو یہ کیوں. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ ہر سیلف آفرڈ، ٹھیک ہے، ہر اون اسپاٹ نیکسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو حسن صلی اللہ عنہ. یہ تاریخی کتابوں میں ہمیں ملا. اس کے بعد حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ سے کیسا ریلیشن. حضرت عائشہ خود حضرت فاطمہ کے بارے میں فرماتی ہے کہ میں نے کسی اور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کلوز یا اتنا زیادہ سملر نہیں دیکھا جتنا فاطمہ صلی اللہ عنہ. یعنی the way she sat, the way she walked, the way she talked. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اگر اتنا کلوز حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو دیکھا ہے تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کا ریلیشن بہت کلوز تھا. تبھی دیکھا ہے نا، ادروائز کیسے دیکھا ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو حضرت حسین نے حضرت عائشہ سے حدیث نریٹ کی. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت حسین کبھی حضرت عائشہ سے حدیث نریٹ کرتے. امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے. امام زین العابدین سے طبقات الکبریٰ ابن سعد، طبقات السعد ابن سعد میں کال مروی ہے. She was among those who were beloved to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his wife in this world and the Jannah. یہ امام زین العابدین. اس کے بعد امام محمد الباقر کون ہے؟ اہل تشیع میں بہت بگ فگرز ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، محمد الباقر کہتے ہیں، بلکہ he narrated many hadiths from عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ امام الوہابی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد امام جعفر الصادق کون ہے؟ گرینڈ سن آف الباقر. اور جعفر الصادق ایک بہت بڑا نام ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی. ہائیلی ریسپیکٹڈ بائی بوتھ سنی اینڈ شیعہ. ہی سیڈ ریگارڈنگ عائشہ صلی اللہ عنہا، عائشہ ام المؤمنین واز ٹروتھفل، نالجیبل، ورچوئس، صدیقہ اور نیک اور بہت نالجیبل. یہ البدایہ والنہایہ میں مینشنڈ ہے، رپورٹڈ بائی الذہبی جو اسکالر ہے انہوں نے بھی رپورٹ کیا، ابن کثیر نے بھی رپورٹ کیا. صدیقہ کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ امام جعفر الصادق. اس کے بعد امام الذہبی کا کوٹ ہے، there is consensus among اہل سنہ and اہل بیت that عائشہ is among the most knowledgeable, most truthful and the most beloved wife of رسول اللہ. most beloved wife of. اتنے دلائل ہیں اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی کہ لوگوں کو بھی یہ بات بہت. میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ بھی اس کے میں ریفرنس بھی آپ کے سامنے نکال لوں. لوگ جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات منوانی ہو یا کوئی لیٹر پیش کرنا ہوتا تھا یا کوئی پرمیشن لینی ہوئی تھی یا کوئی گفٹ کب دیتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن حضرت عائشہ کے ساتھ. کیونکہ لوگوں کو بھی یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے موڈ میں کب ہے؟ جب وہ حضرت عائشہ کے ساتھ. اس کا مطلب نہیں باقی وائفز کے ساتھ اچھے نہیں تھے، بہت اچھے تھے، لیکن لوگوں کو بھی یہ نیچرل چیز پتا تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے دعا بھی کی کہ او اللہ، میں اپنی بیسٹ ٹرائی کرتا ہوں اپنی وائفز کے درمیان جسٹس کرنے میں، لیکن forgive me for that جو میں میرے کنٹرول سے باہر ہے. کنٹرول سے باہر کیا ہے؟ دل کی جو حالت ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. لیکن ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنی بیسٹ ٹرائی کرتا ہوں ان ٹرمز آف گیونگ ٹائم، ان ٹرمز آف گیونگ منی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جو دل کے ایشوز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں. تو لوگوں کو بھی یہ پتا تھا، اس لیے لوگ ہمیشہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہوتا تھا کوئی ریکویسٹ لے کے یا کوئی لیٹر لے کے، تو یہ چیزیں دوسری وائفز بہت نوٹ کرتی. جب حضرت آپ کو پتا ہے ایک ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی 9 وائفز ایٹ دا سیم ٹائم، اوکے، اور 2 گروپس بن گئے تھے. ایک حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سودا غالباً اور حضرت صفیہ if I am not wrong. دوسرا گروپ آپ کو پتا ہے لیڈ بائی حضرت زینب بنت جہش، اور زینب بنت جہش بھی ینگ تھی، اور میں نے زینب بنت جہش کی بایوگرافی آپ کو بیان کی ہے شروع میں بالکل، تو اس سے میں نے کافی ڈیٹیل میں زینب بنت کے بارے میں کیا. تو یہ 2 گروپس بن گئے اور یہ ایک نیچرل جیلسی ہے. تو اب دیکھیں یہ کتنے را یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کتنے را. حضرت عائشہ خود بیان کر، حضرت عائشہ خود کیوں بیان کر رہی ہیں یہ واقعات؟ اس کے بہت سے مقاصد ہیں. ایک مقصد مردوں کو یہ بتانا کہ جب عورت ینگ ہوتی ہے تو بی جینٹل ود، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی ینگ ایج میں، جیسے مرد جو ہے نا آج کے وہ 2+2 4 کے مطابق چلتے ہیں. میں
کئی چیزیں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل میرٹل ایشوز بیکاز دے ڈونٹ ایون نو عورتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں عورتیں ہوتی کیسی، ہاؤ ڈو دے تھنک، ہاؤ ڈو دے آپریٹ وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عائشہ جو یہ واقعات بیان کرتی ہیں یہ مردوں کے لیے کہ وین یو ہیو میرڈ سم ون ینگ تو یو ول فیس سچ تھنگ، آبویس سی بات ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دوسرا عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ شی از ٹیلنگ دیز انسیڈنٹس ایٹ دی ایج آف 50-60. عورتوں کو کیا ایک مقصد ہے بتانے کا کہ دس از واٹ ہیپنڈ، تو ہاؤ کین یو میک تھنگس بیٹر. اچھا کچھ لوگ انکمپلیٹ بات پکڑ لیتے ہیں، جیسے وہ یہ بات پکڑ لیں گے کہ حضرت عائشہ دیکھو ایک دن چلا رہی تھی، حضرت عائشہ جو ہے نا شی واز یلنگ ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس وہاں وہ چیز اٹھائی اور اپنی یلنگ کو جسٹیفائی معذرت کر. تو یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بیان یہ کر رہی ہیں کہ ایک دن مجھے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ میری آواز بہت اونچی ہو گئی اور آئی واز ایکچولی یلنگ ایٹ رسول اللہ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے تم بھی یل کرو، یہ امت کو سکھانا نہیں ہے. اوکے، اس کا مقصد یہ کہ دس ہیپنڈ اور ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ مینج دس اور آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر. یہ اسکالرز نے مینشن کیا، اسکالر نے مینشن یہ وجوہات، ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوبصورت ہماری تاریخ ہے، ریئل کیریکٹرز ہیں، ریئل میریٹل ایشوز ہیں، ریئل لائف، اور دونوں کے لیے تعلیمات ہیں کہ مرد اس طرح ہینڈل کرے، عورتیں کس طرح بہتر ہینڈل کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑے خوبصورت واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی وسلم کی جو وائفز تھیں انہوں نے بات فیل کی اور انہوں نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا. انہوں نے جو ہے وہ جیسے کورٹ کو کمپلین کرتے ہیں نا، کیس فائل کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح حضرت فاطمہ کے پاس گئی، حضرت فاطمہ کو جا کے شکایت لگائی کہ ہماری تھوڑی سی کمپلینٹ ہے ریگارڈنگ جسٹس ود اس. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو گفٹس وہاں آ رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں تو نہیں تھا. حضرت فاطمہ گاٹ کنونسڈ. حضرت فاطمہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یہ جو میں بات اب آپ کو. حضرت فاطمہ جو ہے شی وینٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ شی سیڈ کہ رسول اللہ آپ کی وائفز کی یہ کمپلینٹ ہے اس حوالے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی، کہا او مائی ڈاٹر ڈو یو لو whom I love، کیا تم محبت نہیں کرتی اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں. شی سیڈ یس انڈیڈ. ہی سیڈ دین لو دس، لو ہر. عائشہ کی طرف اشارہ کر کے لو ہر. فاطمہ گئیں اور جا کر وائفز کو بتایا تو بڑا مایوس ہوئی اور دے سیڈ کہ نہیں یہ تو بیٹی ہیں، یہ تو ذرا انفلوئنس ہو گئیں، لیٹس ٹرائی another ٹیکنیک. تو انہوں نے ایک اور ٹیکنیک لگائی. اس بار انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کی خدمات لی. اور زینب بنت جہش آپ کو پتا ہے وہ بہت ویل ورسڈ، بہت ایلوکوینٹ، بہت اسرٹیو تھیں. اور حضرت زینب بنت جہش سم ہاؤ چوز دس مومنٹ کہ حضرت عائشہ کے وہ گھر چلی گئی. نبی وسلم جب حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ بلینکٹ میں تھیں، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے واقعہ، ٹھیک ہے، جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضرت زینب بنت جہش گئی، حضرت عائشہ بلینکٹ میں تھیں اور نبی وسلم ان کے ساتھ تھے. تو حضرت زینب انٹر ہوتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کرنا. وہ نیریٹرز نے اتنی کوٹ نہیں، کیونکہ زیب نہیں دے اس طرح کی باتیں کوٹ کرنا، تو جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آپس میں باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے شی ریزڈ ہر وائس اور بہت سی باتیں کہتی تھیں حضرت عائشہ کے بارے میں. اور حضرت عائشہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. حضرت عائشہ سنتی گئی، انہوں نے بڑا برداشت کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس سارے دوران رسول اللہ خاموش ہے. اب یہ ہینڈلنگ آپ چیک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ کر رہے ہیں حضرت زینب کو کیا کیس پریزنٹ کرنا کہ ٹھیک ہے بولو. حضرت زینب نے سارا کیس پریزنٹ کیا اور بہت باتیں کی حضرت عائشہ کے بارے میں، بڑی بڑی سخت باتیں. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ایز ایف شی از ٹیکنگ پرمیشن کہ اب میں بولوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نوٹ کی. اور پھر حضرت عائشہ ایسا بولی کہ حضرت زینب جو ہے وہ پریشان ہو گئی، حضرت زینب جو ہے وہ حیران رہ گئی. حضرت زینب جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا گئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ شی از دا ڈاٹر آف ابو بکر. ان سے پنگا نہ لو، یعنی یہ بہت ایلوکوینٹ لیڈی ہے، ان کا باپ بھی بہت ایلوکوینٹ تھا، یہ بھی بہت ایلوکوینٹ. واٹ اے ہیومرس وے ٹو سالو فیملی ایشو. آپ سوچیں تو صحیح نا، مطلب پاکستانی مرد ہوتا کیا کرتا یہاں پہ، آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے. تو مردوں کو دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے دونوں کو یہ رائٹ دیا کہ پریزنٹ یور کیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو نہیں روکا، بولنے دیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ بولی تو پھر وہ ایسا بولی کہ شی واز ویری ایلوکوینٹ اور ان کی بھی آواز بہت لاؤڈ ہو گئی. تو شی گاٹ سائلنس، زینب گاٹ سائلنس، اور وہ پھر چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہیومرس انداز میں اس سارے واقعے کو لیا. اور اس کے بعد وائفز کو جب یہ پتہ لگا تو وائفز جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر اور خفا ہوئیں
لاسٹلی انہوں نے کس کی سروس لی؟ لاسٹلی انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ شی واز سم ون نیوٹرل اور ویری رسپیکٹیبل لیڈی. ام سلمہ کا آپ کو پتا نا ایک بیک گراؤنڈ، ام سلمہ واز میریڈ ٹو ابو سلمہ، اور ان کی دعا بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی منہا واخلف لی خیر منہا غالبا. تو حضرت ام سلمہ واز ویری ریسپیکٹڈ. تو حضرت ام سلمہ بھی امہات المومنین میں سے. پھر وہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ہی وانٹیڈ ٹو کلوز دا کیس. تو پھر انہوں نے کیس کو کلوز کیسے کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں ٹل رہی. میں نے فاطمہ کو سمجھایا، بات نہیں ٹلی، پیغام بھیجا فاطمہ کے تھرو، میں نے زینب کے تھرو پیغام بھیج دیا کہ عائشہ جو ہے وہ حق پہ ہے، ٹھیک ہے، عائشہ نے تمہیں چپ کرا دیا، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو خود بتاؤ. اب ام سلمہ جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر کیس کو بالکل ہی، انہوں نے بہت فرم اسرٹیو انداز میں کہا، او ام سلمہ ڈو ناٹ ہرٹ می ریگارڈنگ عائشہ، فار بائی اللہ the revelation has not come down to me in the blanket of any woman among you. اللہ، جبرائیل بھی تبھی آتا ہے جب میں کہاں ہوتا ہوں؟ عائشہ کے گھر. تو لوگ آتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ، کیس ہی کلوز. پھر جبرائیل کو پکڑو جا کے، اللہ معاف کرے. جبرائیل کیوں آتا ہے جب میں عائشہ کے گھر؟ جبرائیل کو بھی پسند ہے کب آنا؟ جب میں عائشہ کے ساتھ ہوں. کیس کلوزڈ. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی. تو آپ سوچیں ہاؤ ڈیڈ ہی ہینڈل دس. انہوں نے موقع دیا پورا، اور اس میں بہت سے فیملی کنفلکٹس ہینڈل ہو سکتے ہیں، the way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفلکٹ ریزولوشن کو ہینڈل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور واقعہ ہینڈلنگ کا. ایک بار حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں، سبحان اللہ، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کا آپس میں ہو جاتا ہے، اور دس شوز us the human side of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بہت، کہ they were after all human beings، اور ہسبینڈ وائف میں کچھ چپکلش ہو جاتی ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میری آواز بہت اونچی، اور ابو بکر صدیق واز دیر، مطلب کوئنسیڈنٹلی یا دروازے کے باہر کھڑے تھے غالباً، ہی واز لسننگ. تو ابو بکر صدیق جو ہے انہیں اتنا غصہ چڑھا جب عائشہ کی آواز بہت بلند ہوئی، یعنی چلانے کے والے، یلنگ کے ورڈز آتے، شی واز یلنگ ایکچولی. ابو بکر صدیق اتنا غصے ہوئے کہ انہوں نے کہا ڈو ناٹ ریز یور وائس ایٹ دا میسنجر آف اللہ، خبردار رسول اللہ پر اتنی آواز بلند مت کرو. او ڈاٹر آف ام رمان، یعنی انہیں کہا کہ ڈاٹر ام رمان، اپنی ڈاٹر نہیں، یعنی اتنا غصے ہو گئے اور ہاتھ اٹھایا. ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک ہر. اور آپ کو پتا ہے کہ پیرنٹس وہ آج سے 10 سال پہلے بھی اسی طرح ڈسپلن، میں بھی اسی طرح ڈسپلن ہوں. اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کیس ہو جاتے ہیں، لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1456 ایئرز اگو. ابو بکر نے اس طرح ہاتھ اٹھایا. ابو صدیق کو جب یہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم came in between اور نہیں مارنے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم looked at حضرت عائشہ and said did you see how I protected you from this man. یہ نہیں کہا ابا سے، کہا حاضر رجل، دیکھا نہیں میں نے تمہیں اس بندے سے کیسے بچا لیا. یعنی کتنا ہیومرسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا. تو اس کے بعد مومنٹس لیٹر all of three were laughing. سبحان اللہ، تینوں ہنس رہے تھے. اور پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انکلوڈ می ان یور پیس ایز یو انکلوڈیڈ می ان یور وار. یا رسول اللہ مجھے اپنے سلم میں، امن میں بھی ویسے شامل کریں جیسے جنگ میں شامل. یعنی انہوں نے بھی ہیومر تھرو کیا کہ آپ دونوں کی جنگ ہونے لگی تھی تو میں اس میں آ گیا، اور اب آپ دونوں کی صلح ہو گئی ہے، پیس ہو گیا، تو اس میں بھی مجھے شامل کریں. یعنی لیٹ می لاف ایز ویل، لیٹ می شیئر مومنٹس آف جوائے ایز ویل. تو یہ ابو داؤد میں بھی ہے، البہیقی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. تو دس از ہاؤ بیوٹیفلی. اب دیکھیں نا، یہ ان لاز کے ساتھ بھی ہمیں ایک پراپر انسٹرکشن ملتی ہے کہ ہم نے ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز اور ان لاز کے ساتھ کیسے ڈیل، اسپیشلی مرد میں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا. اس حدیث پہ پورا لیکچر نکل سکتا، اتنی ڈیپتھ ہے اتنی ڈیپتھ ہے اس وقت. آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کیوں آئے؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. میسج دیا کہ او مائی فادر ان لا. ابو بکر کون ہے تو خلیل، لیکن فادر ان لا بھی ہے نا. ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، لیٹ اس سینڈ اٹ. اوکے، ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ شی از مائی وائف، لیٹ می ناؤ ٹاک ٹو. یعنی میں نے اپنی وائف کے آنر کو بھی بچانا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اور شکایتیں لگتی ہیں، 10 دیکھا یہ تو میرے ساتھ ایسے ہی بولتی ہیں، دیکھا یہ تو یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، 10 اور شکایتیں فادر ان لا کو. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے آنر کو پروٹیکٹ کیا، اپنی وائف کے آنر کو پروٹیکٹ کیا. اور عورت کو اور کیا چاہیے؟ یقین کریں آپ دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لیں وومن سائیکالوجی پہ، اور اس ایک واقعے کو اٹھا لیں. عورتوں کو سیکیورٹی چاہیے، مینٹل سیکیورٹی، کہ میرا ہسبینڈ کھڑا ہے میرے لیے.
اور नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि लेट मी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बुरी बात हजरत आयशा के बारे में नहीं की, कोई शिकायत नहीं लगाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ह्यूमरसली उन्हें कहा कि देखा मैंने तुम्हें बचाया और उनके ऑनर को भी सेव किया। तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन कि इस वाकये से क्या क्या साबित हो। ओके, फिर वो वाकया हजरत ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ियल्लाहु अन्हा, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेस्ट आए हजरत आयशा के घर, और खाना किसने भेजा? ज़ैनब बिन्त जहाश। तो ये एक वॉर थी, वॉर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कि घर मेरे आए और खाना कहाँ से आ रहा है? ज़ैनब के घर से। तो ज़ैनब बिन्त जहाश के गालिबन गुलाम थे, वो जब लेकर आए खाने को, पर्दे के उस पीछे अम्मा आयशा है, पर्दे के इस पार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो वफ्द है जो आया हुआ है एज गेस्ट, और एकदम बर्तन टूटने की आवाज आ, बर्तन पटकने की आवाज आ, और सब ने सुनी। वो जो सहाबा बैठे थे उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ को गैरत, दैट्स ऑल ही। यानी हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता, मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं और ये क्या चल रहा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? अपनी वाइफ के पीछे जाके क्या कहते हैं? तुमने मेरी नाक कटवा दी, गेस्ट आए थे, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह के नबी ने किस तरह हैंडल किया? तुम्हारी माँ को, दैट्स ऑल ही। लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को कहा कि चूंकि आपने ज़ैनब का बर्तन तोड़ा है, अब आप अपना सबसे अच्छा बर्तन दें, दैट्स ऑल हेटेड। हज़रत आयशा समझ गई और वो सबसे अच्छा बर्तन हज़रत ज़ैनब को, क्योंकि यहाँ पे राइट्स की बात आ, ठीक है, हकूकुल इबाद की बात आ। हज़रत आयशा ने सिर्फ एक बात नहीं की बल्कि क्या किया? बर्तन को तोड़। तो उम्मत के लिए भी तालीम है कि जब आपने किसी का नुकसान किया तो उस नुकसान को पूरा भी करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप अपना बेस्ट बर्तन लाओ, तुम्हारा बेस्ट बर्तन जो है वो ज़ैनब कंप्लाइड। दिस कुड हैव लेड टू डिवोर्स इन एनी कपल केस, आई एम गारंटिंग इन एनी केस, कोई और कपल होता, कंफर्म बात जो है ना यहाँ तक, क्योंकि दिस इज अ वेरी सी, बट लुक एट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आज के मैरिटल काउंसलर सिखाते हैं कि अपने इश्यूज को ह्यूमर के साथ सॉल्व कर, मुस्कुराहट के साथ सॉल्व, और मर्द का ज़र्फ बहुत ज्यादा होना है, ठीक है, हमें यहाँ से मर्द का ज़र्फ पता लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कव्वाम है, कव्वाम लीडर है, लीडर का ज़र्फ भी। देखिए मैं दोनों को क्या समझाता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ, जो मैंने सीखा है थ्रू आउट ये किताबें पढ़ के और सीरत का मुतालिया करके, मर्द लीडर है, कव्वाम है, लीडर का ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। ज़र्फ समझ लें, यानी माफ करने की एबिलिटी, और दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी लीडर अगर बन जाएगा ना, वो जैसे टीनेज गर्ल होती है ना, लीडर भी अगर वैसा बन जाएगा, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू, छोटी छोटी बातों पे पकड़ना, छोटी छोटी बातों पे काउंटर करना, ये जेब नहीं देता लीडर को। ओके, बहुत सी बातें ह्यूमर में जा सकती, बहुत सी बातें टाली जा सकती हैं, भुलाई जा सकती, ये मर्दों के लिए होता। सिस्टर्स के लिए क्या है? सिस्टर्स के लिए कि अपने मर्द को इज्जत, आप इज्जत देंगी तो वो लीडर बनेगा, लीडर बनेगा तो वो ये वाली चीजें एग्जिबिट कर पाएगा। अगर उसकी इज्जत ही नहीं है, ठीक है ना, उसको फील ही नहीं होता कि मैं लीडर हूं, मैं कवाम हूं, मैं हूं ही कुछ नहीं, तो फिर वो कैसे ज़र्फ बड़ा करेगा? फिर तो वो ग्रज रखेगा अंदर। जब वो ग्रज रखेगा तो वो आपको तो रिटर्न में कुछ नहीं देगा। इसी बात, मर्द की नेचर समझ लें। एक किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ऑल्दो इस पे क्रिटिक मौजूद है लेकिन काफी बातें इसमें सही हैं। तो मर्द की नेचर है कि मर्द जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं, मर्द अंदर रख लेता है और फिर वो कुड़ता रहता है, कुड़ता रहता है। औरतें एक्सप्रेसिव होती है, एक्सप्रेस कर देती है व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, द कंप्लेंट शी हैज वगैरह वगैरह। मर्द जो है ना वो अंदर रखता है। अंदर रखने से मुराद नहीं है कि ग्रज रखता है, अंदर से मुराद है वो बताएगा नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मर्द को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, तो वो उसको खा जाती है अंदर ही अंदर, बात जो है ना वो इतना एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मर्द को नजर आ गया ना उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं, ट्रस्ट नहीं, वो बताएगा नहीं। ये मैं आपको एज अ मर्द बता रहा हूँ और किताबों के थ्रू बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के थ्रू बता रहा हूँ, साइंस के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे पीछे हटता है, आहिस्ता आहिस्ता आपसे, ओके। और फिर आपको ज्यादा फील होगा कि वो मुझसे पीछे क्यों हो रहे, मुझे एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। आपको भी तो देखना चाहिए ना कि क्या आपने उन्हें वो स्टेटस दिया है। अब होता ही है कि कुछ औरतें देती हैं लेकिन मर्द फिर भी ज़र्फ नहीं बड़ा कर रहा होता, वो मर्द के एंड पे प्रॉब्लम। तो मैं दोनों की बात कर, मर्द को रसूलुल्लाह की लाइफ से क्या सीखना चाहिए कि उसका ज़र्फ बहुत बड़ा होना चाहिए और उससे छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ओके, मर्द क्या करते हैं, वो शट डाउन करते हैं औरत को, टोटली शट डाउन करते हैं। मुझे ना बताओ, जाओ संभालो, दोनों लड़ो मरो जो मर्जी करो। माँ को भी कहता है, वाइफ को भी कहता है, दोनों लड़ो मरो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मर्द ऐसे हैंडल कर रहा होता है। दिस इज नॉट द वे मर्द इज सपोज्ड टू हैंडल। ओके, मर्द का ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, मर्द को ह्यूमर लाना चाहिए चीज़ों में, मर्द को सुनना चाहिए, मर्द को सॉफ्ट जुमले कहने चाहिए,
سختی کا نرمی سے جواب دینا چاہیے مرد. اور پھر ایک اور بہت زبردست واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک بار حضرت عائشہ حضرت حفصہ اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائفس کو سفر پہ لے جاتے تھے, لیکن ظاہر ہے سب کو نہیں لے جا سکتے تھے, تو ہی یوزڈ ٹو کاسٹ لاٹس, کرا ڈالتے تھے. تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کا کرا نکل آیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کو کہا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ایکسائٹنگ آن دس ٹرپ. دونوں ینگ تھیں. حضرت عائشہ نے کہا یس شیور. انہوں نے کہا لیٹس سواپ آور کیملز, اپنی سواریاں چینج کرتے ہیں, جیسے دو دوست کہیں گاڑیاں چینج کر لیتے ہیں اپنی. ایک ایکسائٹنگ چیز ہے ان کا. ٹھیک ہے ساؤنڈز گڈ. انہوں نے دونوں نے آپس میں سواری چینج کر لی. راستے میں حضرت عائشہ کو پتہ لگا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا کیمل قریب رکھتے بیکاز آف لو فار ہر, اور ان سے باتیں کرتے تھے. تو سارا رستہ حضرت حفصہ سے باتیں ہوتی